لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ملك الأنام والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الأنام ووصيه وخليفته ونفسه علي نسل الزرغام وإطرته وذريته أئمة الكرام بلند والرسول. جڑا مجلس دے وچ آبان ہیں مجلس کی ترتیب تک ایک فکرہ سنو چاہو. جڑا مجلس دے وچ آبان ہیں تو خود غریب وچ رہ جاندے ہیں. جڑا مجلس دے وچ آبان ہیں تو خود غریب وچ رہ جاندے ہیں. تے کو ذکر شرف نصیب تھی ہے جھٹ نال امام دے بیٹھ گیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی مجلس بھائی جان ایک ایسی درسگاہ ہے کیونکہ امام حسین کے نال وعدہ خدا تبارک و تعالی دا تو میرے ذکر کو رفت عطا کر میں تیرے ذکر کو رفت عطا کر. یہ وہ سلسلہ عزاداری ہے وہ سلسلہ مجالس ہے خدا کی طرف جڑی سارے تھے ایک عطا ہے. کیونکہ تو پتہ ہے خدا اپنی عطا واپس نہیں گھندا. عام بندہ بھی اگر کہیں کو کشی لے وے چاہ تو واپس نہیں گھندا. یہ تو وہ خالق کی طرف عطا ہے اتنے بڑے کریم کی عطا ہے وہ کنا سارے کو واپس کی ہے. ساری نجات دا بھائی ذریعے در حقیقت جی رسول خدا آکھا جڑا کشتی اہل بیت سوار کیا وہ نجات پیسی. مجلس امام حسین وہ کشتی نجات ہے جہی وجہ تو اساں جنت والے پاسے رواں دواں ہے. محابہ ہے امام حسین دا واسطہ ہے وسیلہ ہے سرکار سید الشہداء. ایک ایسی لازوال قربانی جن کی وجہ تو آج تک دین باقی ہے. امام حسین علیہ السلام سے جب وطن ٹرن لگے ہیں نا ایک صحابی مشورہ دیتا ہے تو سے یمن لگے ہوئے تو جان بچ ویسے کہیں آکھا تو بسرے لگے ہوئے کہیں آکھا تو فلانی پہاڑی تے لگے ہوئے کہیں آکھا فلانی جھاگ لگے ہوئے. لوگ چاہتے ہیں امام حسین رحم ہے. لوگ چاہتے ہیں امام حسین باقی رحم ہے. امام حسین چاہتے ہیں دین باقی رہے. کیونکہ 2000 سال دی 5000 سال دی زندگی ہوئے بھائی جان آخر فنا. ٹھیک ہے نا جی. ہوں آل محمد کو فنا نہیں آل محمد کو بقا ہے. کیونکہ قرآن سے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز مٹ ویسی سوائے اللہ کے چہرے پہ. ہر چیز کو فنا ہے ہر شے کو. سن دیکھو یہ وعدہ ہے امام حسین علیہ السلام کی بقا دا. امام حسین لوگ چاہتے ہیں امام حسین بنوائے. امام حسین چاہتے ہیں دین کا. یہ ماجرہ جلے اللہ نے ڈٹھائے تو اللہ آکھا ہے کہ دین بھی راسی تو میرا وعدہ حسین ہوں تو بھی راسی. کیونکہ حجت نے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو دین واسطے بہتر ہو گئی. بھائی جان صحابیاں ایک جملہ سن گئے چلو جتنے پہلے سے میں دی ترتیب پڑھتی. ابو العلا مودودی جماعت اسلامی دا بانی ہے. ابو العلا مودودی تفہیم القرآن نام دی قرآن دی تفسیر لکھی ہے. قرآن دی تفسیر لکھی ہے تفہیم القرآن. وہ بھائی اپنے دور ایک سکول دے دورے تے گئے تو اتھا ایک طالب علم نے اٹھی کے سوال کیا کیا انہوں نے کہا صحیح جنہا ہر صحابی بیعت یزید کی کر کے دی آئی تا حسین بیعت کیوں نہیں کی تھی. یہ بھائی ایک بندے سوال کیتا ہے انہوں نے بھی جنہا ہر صحابی بیعت کر کے دی آئی تا حسین بیعت کیوں نہیں کی تھی. وہاں کہ تیرا سوال ٹھیک ہے لیکن سوال الٹ ہے. وہاں کہ کی میں سوال کرنا جنا حسین بیعت یزید دی نہیں کی تھی ہر صحابی یزید دی بیعت کیوں کی تھی.
سنتے پڑھو جنہ حسین بیعت نہیں کی تھی باقیاں کیوں کی تھی؟ کیونکہ زمانے دی حجت اگر بیعت نہیں کریں دی بھئی تو کسی شخص فرد واحد کا یہ حق اختیار نہیں جو بیعت کر رہے. ویسے بھی قرآن بھی ہے سی یزید دی بیعت اس واسطے امام حسین علیہ السلام انکار نہیں کیتا جو یزید فاسق فاجر ہے. یزید سب تو بڑا گناہگار ہے، سب تو بڑا ملعون ہے. اس واسطے امام حسین انکار نہیں کیتا، بلکہ امام حسین اس واسطے انکار کیتا ہے کہ معصوم غیر معصوم کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. یہ تو اندر ہوتے اضافی لیبل ہیں. اگر بھائی جان دیکھو نواز رسول دے قتل تو علاوہ مخدرات عصمت دی اسیری تو علاوہ جڑے چارجز اندر تے لگے پے وہی کوئی نہیں دھو سکتا. یہ دو جرم تو ایسے ہیں جڑے قیامت تک معاف نہیں تھی سکتے. نواز رسول دی شہادت تے مخدرات عصمت دی اسیری. جڑے باقی چارجز ہیں جہاں اس کربلا تو بعد کام کیتا ہے واقعہ ہر رہا روزہ رسول تے اس طرح دہاڑے گھوڑے بدوائے. ٹھیک ہے جی. کعبے دے اوتے منجنیکاں پتھر مارے. ایک اہل سنت کتاب لکھی ہے غلاف کعبہ جل گیا. اندر وچ لکھا پیا بھی جڑے پتھر مارے ہیں انہاں تے بھا لگی ہوئی جن وجہ تو غلاف کعبہ جل گیا. اگلا فکرہ میں جنہوں ممبر دیکھنا اشارے پڑھساں 1000 صحابیاں دیاں دی عصمت دری کی تھی بھی فوج. مسلم بن عقبہ مری اے اس فوج کا سپہ سالار ہے جڑی مدینے داخل تھی. انہاں نے تباہی مچائی. سائیں جعفر الزمان دی مجالس المنتظرین بھی پڑھ کے نئے بڑی تفصیل انہوں نے اس واقعے کو لکھے. سنتے پہ نواز رسول دا قتل تو ایسا معاملہ ہے صحیح جڑا مطلب یا اللہ دے مابین ہے یا آل محمد دے مابین ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے آخری ویلے شمر کو بھی یہ گل آکھی کہ تو اگر اکبر دا قتل کیتا ہے تو سن گے اکبر دے قتل دا وارث میں ہاں. عباس دا قتل کیتا ہے تو قتل دا وارث میں ہاں. قاسم دا قتل کیتا ہے تو وارث میں ہاں. اگر میرے قتل دے بھی ہاتھ پیسے ہیں تو بات معاملہ سیدھا رسول کو لگا ویسی، علی کو لگا ویسی، بطول کو لگا ویسی، کیونکہ انہاں دا وارث میں ہاں. اگر میرے قتل ہاتھ پیسے ہیں تو معاملہ اٹھا لگا ویسی. یہ بھی حجت تمام ہے. یہ بھی حجت تمام ہے. جی میں حجت تمام سرکار نے میں کل بھی گزارش کی تھی امیر قاسم کو ووٹ بنا کے کی تھی. حجت دوجی حجت بیبیاں دا خیمہ چو باہر آنا اے حجت. یعنی اس طریقے دے نال امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کی تھی. لیکن چونکہ او نہ دین خدا دے قائل ہیں نہ عرب دیاں رسومات دے قائل ہیں اس واسطے چھیا وہ جو کوئی مشیت خدا بندی چھائی. لیکن اس شہادت عظمیٰ نے بھائی نسیم امروئی نے بڑا کمال کا شعر لکھا کہ حامل طاعت کونین تھی بے شک وہ نماز. حامل طاعت کونین تھی بے شک وہ نماز جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی. یعنی ایسی نماز ہے جڑی نہ ادا تھی نہ قضا تھی. یعنی اس ایک سجدے کی وجہ تو بہت پرانے شعراء دے شعر میں کافی سارے ذہن چاہتے ہیں سارے نہ پڑھتا. امام حسین نے بھی یہ فرمایا ہے بھی بار سجدہ ادا کیا تہے دیکھ کب سے یہ بوجھ میرے سر پر تھا. وہ عالم زادہ معاہدہ تھی ہویا کداں دا بوجھ آئی 61 ہجری میں لتھا. یہ سارا ایک سلسلہ ہے نا. یہ ہن بھی شاعر ان سارے دوست بھی مہربان بھی سارے وہ بزرگ ہیں دوستین جو محفل ہے انہیں بڑی اچھی گال آئی 13 ضربوں کی مسافت پر تھی توحید خدا. 13 ضربوں کی مسافت پر تھی توحید خدا جتنے میں خنجر رکا اتنے میں سجدہ ہو گیا. جتنے خنجر رکے اتنے سجدہ تھی. یہ سبق صحیح سا وہ غیر مسلم اقوام میں بھی لیتے ہیں. گرو نانک سکھاں دا بہت بڑا یعنی میں آکھو چاہ بانی انہوں نے مذہب جی میں ساری قرآن کتاب ہے انہوں نے کتاب ہے گرو نانک دی مشہور کتاب گرو گرنتھ. یہ بھائی اس اپنے ایک چیلے کو ایک دیوار رکھا ہے بھی تو فارغ ٹائم اس کیا کریں گے. وہ آکے جی گھر دے کام کاج کریں
وہ بلا کے آخر گھر کے کام کاج فارغ تھی تو بعد نا جی کلا تھیا کر امام حسین کو رونا کر وہ بلا کے آخر کہ امام حسین کو رونا وہ تو مسلمانوں کا امام ہے وہ تو شیعہ کا امام ہے وہ آخر اچھا اگر امام حسین کو نہیں روندا تو گھر بن کے اپنی ہمشیرہ کے نام نکاح کر چا وہ بلا کے کیا آخر وہ آخر صحیح گرو ہی اپنی جھاتے ہر گل تاری ملے سو یہ گل نہیں من سکتے وہ آخر کیوں نہیں من سکتا وہ آخر میرا ضمیر میں کو ملامت کرے یہ کام کرنے دے میرا ضمیر میں کوئی اجازت نہیں دیتا یہ کام کرنے دے وہ آخر جائے کو تو ضمیر آتا پہ وہ کوئی انسانیت دی زبان ہے حسین ابن علی آتا محرم مکرنا لیسنے کل آخری جوہار ہے بس میں مسائل شروع کر دیتے محرم مکرنا لے غریب دے روح مکتے نہیں پڑے اللہ سانی جو جڑن 1400 سال تھی گئے تدے ودے پہن ذاکر ودے پہن عزاداری ودی پئی ہے ماتم ودی پئی دکھ ہن کے مکرنی چلی آئے اللہ کی قسم ہے صحیح علامہ حسین کندوری اپنے کتاب واقعہ لکھے بھی مسلمان ہے لکھنؤ دا اہل سنت نال تعلق رکھتا وہ ہر سال مجلس کروے دا ڈاڑے ہاڑے اپنے گھر محرم ایک سال اتنا غریب تھی ہے کہ مجلس جو کہ پیسے کوئی نہ ایک مسلمان دے دروازے تے ٹر کے گیا میری اتنی امداد کرو چاہ جو میرے کو اتنا خرچہ مل ونے جو میرے کو کچھ برتن آ ونے کچھ نیاز آ ونے جو میں وہاں کی مظلوم دی پوری بچھا سکتا بھائی جان کہیں بندے دی طرف مدد نہیں تھی اخیر ایک ہندو نے حامی بھری ہندو آخر میں تے کو اپنی دکان 400 پلیٹیں ہی چاہ کے دینا روٹی میں لفظ لکھے پہن ہوئے پڑھتا بھی 400 پلیٹیں ہی چاہ دینا 800-900 کپ میرے دکان ہی جو چاہ 12 محرم کو جنا کو خانی تھی ونے میں کو برتن بلا دے بھائی جان 12 میں نہیں جنا گئے نا پیسے گن کے وہ برتن بھی واپس کرنے گئے تھے پیسے دینے لگے وہ دکان دے ہوتے وہ ہندو دا پتر بیٹھا وہ آکے کیڑی شہر سے ہی پیسے انہوں نے آکے 6 محرم تو پہلے جڑا باقیہ تھی آئی نہیں تھا مشہور لکھنؤ دا ٹھیک ہے جنہیں بونگڑی سبیل بھی لگ گئی بونگڑی نیاز لگ گئی وہ میرے گھر دیئے لیکن میں تیرے پیو کو برتن کھن گیا محرم دوی ترائے رہے پہلے ٹھیک ہے وہ مشہور نیاز 6 آلی میری ہے لیکن تیرے پیو میں کوئی تیری ادھار دے برتن وہ آکھائی محرم تو بعد پیسے لے لے میں وہی دے پیسے واپس کرنا ہے سن سو بھائی ہندو آئی لیکن انہی غیرت زندہ آئی وہ آکھائی مر ویسا ہر ادھار واپس انسان اے ادھار واپس نہ دے سن سو بھائی جملہ یہ ہوتا پتر آتا پہ وہ پیسے واپس نہ انسان وہ آکھائی کیوں وہ آکھائی 8 محرم کو میرا پیو مر گیا 8 محرم کو میرا پیو مر گیا 9 محرم کو میں کو خواب بھی جا کے آخا سی انہاں برتن دا ادھار واپس نہ کرنے وہ آکھائی کیوں وہ آکھائی جلے فرشتہ میری روح قبض کرنا آیا نا وہ میرے حسنین دا نانا آیا میری سران دی تھی آکھائی یہ کچھ آکھا سی یہ میرے پتر دی نیاز واسطے برتن دیتے نو رہتے یہ واسطے آج یہ ہندو کو میرے آکھے دوتے بخش چھوڑ اگر میں اندے پیسے واپس گنا چاہتا میرے پیو دی بخشش ہی لے ویسی اگر میں اندے پیسے گنا چاہتا میں معاشرہ دی پیو کو مطلے کی ویلے سب میں دے پیسے نہ گنا بھائی جان مسلک مذہب تو مبرہ باتا ہے مابرہ باتا ہے کریم جے کو مرضی بخشن جے کو مرضی نیکی جب پسند کرے ٹھیک ہے نا جی معصوم نے خود بھی فرمایا کہ چھوٹی جی نیکی بارگاہ دے وچ مقرب تھی ونے تو بہت بڑیاں نیکیاں تے بھاری تھی ونے جڑیاں خلوص نال نہ کیتیاں ونے اصول ہے چھوٹی نیکی بھائی جان سارے مصائب دی جڑی بنیاد ہے نا سارے مصائب دی جڑی بنیادی ترین چیز ہے سارے مصائب دی او سادات دی پیاس کیونکہ جڑی ترے ہے بندہ روٹی کھاتے بغیر زندہ رہ سکتے لیکن پانی تو بغیر بندے زندہ نہیں رہ سکتے اصل جنہا 2016 میں میرے کو ڈیڑی شاید کی قسم چاہو 2 علمین دے درمیان کھڑا ادھی بوتل کھڑی پانی دی میں کربلا لاون کو پہلے بس پیتی ہے لیکن جی میں پہلا قدم میرا لگا نہ کربلا دی زمین تے یہ میں لگتا میں زندگی پانی پیتا ہی نہیں یہ اس زمین دی ایسی تاثیر ہے اس زمین دے وچ ایسی اللہ نے کوئی حد رکھ دیتی ہے کہ انسان اتنا پیاسا تھی ویندے میرے نہیں فرمایا پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا پھر کربلا کے بعد
دکھائی نہیں دیا ایسا کوئی بھی شخص کے پیاسا کہیں جسے ساکو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کربلا تو بات ہے کو بندہ تسا سدے تسا کہہ کو آکھا ترے بھائی اتھا تو منجو کربلا جڑے بندے بہنے سارا تو ڈھک پانی لوگ کربلا جی تو زمین دی تاثیر ہے. میں جملہ بھائی کل پڑھنا ہے لیکن کل میں کو مضمون دنال کچھ مطابقت نظر نہیں آتی پئی یہ واسطے تمہید تو ہن فکرہ میں آج یہ مضمون نال پڑھنے لگا تے سن سو یہ میں کہ آج 9 محرم ہے غریباں دے دکھاں تے نگاہ رکھائے اے ذہن وچ رکھائے کہ کتنی حسرت نال باندھ کر کے آئی ہیں ماما دھیاں. یہ گالی سی لوگ سوچن ہا چاہ کہ ہر جہاں ہی نقصان تھی وے لوگ اندے کو ٹر کے وے اللہ دی قسم میں کوئی دہاڑی دار بندہ بھی ہے نا تو اندہ قضیہ تھی گیا تشریف بندہ اچھے بندہ چٹے کپڑا لا بندہ اندے گلاب ٹر کے وے اللہ دی قسم میں ان اجڑے کہ آج تھی آپ ودن پرسے جلیں دے آپ ودن پرسے جلیں دے اللہ دی قسم یہ غربت سمجھے انسان دنیا آپ ویندے ہر گھر اگر بھجن یہ طریقے دانا انہا کو کہیں پرچایا ہوئے ہاں یا کہیں ارمان کیتا ہوئے ہاں تو انہیں بدے ہوئے سکھا سارے مسائل دی بنیاد پیاس سنتے پر بھجن جیڑی بزم نال میرا تعلق ہے انہاں دے نزدیک 6 محرم دی دیگر پانی بند تھی میں کسی کی تردید نہیں کریں دا پیا کسی کا اعتراض نہیں کریں دا پیا جیڑی بزم نال میرا تعلق ہے جو کچھ میں پڑھے جو کچھ میں انہاں کو سنائے 6 محرم دی دیگر خیمے دریا دی من تو بٹائے گئے 6 محرم دی دیگر 6 محرم دی دیگر تو بعد 7 دی رات 7 دا دی 8 دی رات 8 دا دی 9 دی رات 10 دا دی یہ پورا ٹائم بڑھن پڑھنے جلا تو اگر گروں تو 4.5 بہار بڑھ دیتا ٹھیک ہے نا جی المعروف پڑھا ہوئے نا 3 دہاڑے 7 تو بڑھاؤ تو 3 پڑھ دے لیکن 6 دی دیگر دوں کہ بھائی جب جڑا مولوی نظر حسین ترک دا خاندان ہے اساں اون بزم دے تعلق ہے انہاں دا ڈیٹا انہاں دی ہر چیز میرے کول موجود پئی جدید لائبریری مل سے جو ہر چیز ملتی ہے اتھاؤں کے لیے بھجن سادات دے خیام دا جڑا منظر آوے میں تو کوئی سمجھا لے ماں بیرونی پاسوں امام حسین علیہ السلام کی کرسی ہوتی ہے سجے پاسوں جناب علی اکبر کھڑے ہیں کھبے پاسوں امیر قاسم کن پچھو کھڑا ہا علمہ والا یہ ترتیب ہو دیا وے باہن دی کیونکہ اس طریقے نال امام حسین دے کرسی رکھنا دا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ میدان دے وچ فوجاں دا بھی خیمہ دا بھی تے ہر کسی قسم دی پیش رفت دا معائنہ تھی دا رہا معصوم دی نگاہ ہر شے کو لے دی اس ظاہر طور سالے سمجھاؤں واسطے ہوتے بھائی جان ایک ویلا آیا 6 محرم دا جناب علی اکبر کھڑے رہ گئے مولا عباس امام حسین کو کسی کم دی وجہ تو مخدرات عصمت دے خیمہ میں نہ پیے فکر میں شروع کر دیتے جناب علی اکبر انہوں تھا کلے کھڑے تھے نگاہ ہے اس پاسے جتھا دشمن دیا فوجاں جو بھائی جان ایک دستہ کو رہے کم از کم لکھا ہے 35 کو 40 قدمہ دے فاصلے تے خیام کو رکا ہے انہاں دا سلار اس ٹائم بھائی تغلبی ملعون عمر بن تغلبی دا نام ہوئے یہ ملعون ہی دستے دا سلار ہے بھائی جان جناب علی اکبر جلے بٹھا ہے نا بھی یہ سارے خیام والے پاسے بدے آتے تو جناب علی اکبر خود اگھاں بدے ہیں اگھاں بعد کے جناب علی اکبر انہاں کو مخاطب کر کے آتے ہیں تسا انہاں خیام کو بے وارث سمجھے تسا انہاں خیام کو بے وارث سمجھے اجاں تو ہاشمیاں دی ساری قطار موجود ہے تسا کیویں ٹر دے آندے سن سو بجے تغلبی ملعون کو بلا کے آدھے بھی حاکم دا حکم ہے کہ دریا دی من تو خیمے پٹے بنے بھائی جناب علی اکبر جب لفظ سنا ہے تو اس نے بڑی آسانی لفظ سن گئے تھے ٹھیک ہے ایک گرمی تو اندازہ لا کے نہ اٹھائیں میں کو آج کوئی دیاڑے 4 گھنٹے میں کو پانی تو بغیر رہ کے لکھا ہے اس موسم میں تہاڑ دی گرمی ٹھیک ہے وقت کربلا دا لکو در سہرا یہ واحد جا ہوئے جتھا سکروڑ بھی آئی ٹھیک ہے کہ ریت بھی ہے حالانکہ جتھا ریت ہوندی ہے سکروڑ نہیں ہوتا سن دے پر اس گرمی دا حساب کوئی نہیں لا سکتا جلے لفظ سننے پڑے جناب علی اکبر نے سن سو کیا کہا جناب علی اکبر نے لفظ پچھو بولن دی بجائے قبضہ تلوار دے ہاتھ رکھے جی میں تلوار کٹھن لگے اون بلے مولا عباس خیمہ چو باہر آئے
تو جی میں ڈٹھی نے جناب اکبر دے جلال دی حالت فوراً قریب آئے قریب آ کے اکبر دا متھا چومن تو بعد اپنی آبا دے نال جناب اکبر دے متھے تو پسینے دے قطرے صاف کیتے تے ہکو فکر آکھنے اکبر ماں پھوپھیاں دے خیمے وچ لگاون اتھا دھوپ پاؤں پھیرے ماما پھوپھیاں دے خیمے وچ بن کے بھائی اتھا دھوپ پاؤں پھیرے اتھا نہ کھڑو جے تائیں میں جینا تو کو لڑن دی لوڑ نہیں میں جانا تے نہ دا کام جانا تو سمجھو خیمے دے وچ جناب اکبر کو خیمے دے وچ بھیج کے بھائی سامنے آئے شامی لشکر دے اور لفظ میں پڑھا لگا بھائی جے شامی لشکر دے سامنے آئے تو کیا حالت ہو سی جن شجاعت عرب وچ مشہور ہے جن جلال پورے عرب وچ مشہور ہے کیا حالت ہو سی جب سامنے آئے تو مولا نے ہکو لفظ آکھا ہے مولا فرماتے ہیں کلمہ تو بہت پرانا بھول گئے ہوئے کلمہ تو بہت پرانا بھول گئے ہوئے انسانیت دے آداب بھی بھول گئے ہوئے انسانیت دے آداب بھی بھول گئے ہوئے انہاں کے سب سمجھ نہیں آئی گال دی مولا فرماتے ہیں اے رساؤ جدہ نوکر جیندے سردار زیادہ دے نالی کوئی گال کرے دے یہ تہیں نوکر جیندے اتنے تہیں سردار زیادہ دے نالی کوئی گال کرے دے میں جینا میں نل گال کرے ایو گال دہرائی نے کہ حاکم دا حکم ہے دریا دی من تو خیمے پٹنے پوسیں بھائی جان میں کیا لفظ استعمال کراں قریب ترین لفظ استعمال کرنا کہ مولا دا لہجہ ہوں ویلے ایمیں ہائی جی میں بادل جڑے بھائی جان پورے زور دوتے گرجے نا ایمیں مولا دا لہجہ ہاں اے مولا دا لہجہ خیمہ دے دروازے تے رٹھا امام حسین علیہ السلام تے دیکھ کتا نے آج ہاشمی شیر جلال جا گئے اللہ دی قسم ہے پاس والے پاسے نہیں گئے اون پاسے گئے جائے پاسے آدھی بھائیوال دا خیمہ ہاں آدھی بھائیوال دے خیمے والے پاسے ٹورے جی میں بسم اللہ کر جی میں خیمے دے میں بسم اللہ کر آدھی بھائیوال دا خیمہ ہاں جی میں آدھی بھائیوال دے خیمے دے اندر داخل تھائیں بھائی جان چہرے دے تغیرات دے آدھی بھائیوال پھینڈ ڈٹھیں ایک اور جملہ حیران تھی کہ بی بی آدھی اکبر دا قاتل تا نہیں آ گیا اکبر دا قاتل تا نہیں آ گیا مولا رو کے فرمائنے رجب تیری محنت تے لوٹ پاؤن دا وقت نہیں آیا لیکن میں دین بچاون دا وعدہ کی طرح توندے بھروسے تھے کہ ہون ایک موقع میرے تے مشکل کم آ گئی ہے کیوں جو میں باہروں دیکھا ہے عباس آ گئے جلالی اما دی جائی میں کو قسم ہے جائے میں کو خلق کیتا ہے مغرب کیوں سورج کو صدرن آسان ہے لیکن ہون علی دے شہر کو جلال کو روکن بہت مشکل ہے مغرب کیوں گئے سورج کو صدرن آسان ہے ہون علی دے شہر کو جلال کو روکن ناممکن ہے کوئی طریقہ کرو عباس کو روکو بھائی جان سن سو جملہ جی میں بی بی نے لفظ سنے بی بی آگی حسین یہ کچھ کم ہے یہ کچھ کم ہے اچھی آواز دے کے آتے ہیں ماں ونیو عباس کو میرے خیمے صدی ہو بھائی امام حسین لفظ سنے نا تو یہ کچھ بات ہے اماں کو کیوں بھیجا ہوئے میں سادانا بھائی جان اس تو رکھا لفظ میرے کو لفظ مذکور مضمون اس کو نہیں یہ کوئی میں انہوں کو کیوں بھیجا ہوئے میں کو کیوں نہیں بھیجا میں سادانا یہ کوئی رو کے جملہ آکھا نہیں جتنی دیر عباس نہیں آدھا میرے سامنے بیٹھا رہے جتنی دیر عباس نہیں آدھا میرے سامنے بیٹھا رہے میں تیرا چہرہ دے دیا سا بھیڑ دی قسمت دی جناب بچے ترائے یا چار لینا تو بعد میں کوئی رنگی تے کو دیکھنے میں کائنات قربان کرا بھائی جان جی میں لفظ سننے جناب فضا مولا عباس کو سڑے بھائی جان مولا عباس کو بالے قدم جائیں لیکن رک کے تلوار دا ایک خط لیتا نہیں تلوار دا خط دے کے شامی فوجوں کو آدھیں جے تئیں میں پردے دارہ دی گال سن کے بلدہ نا اگر توارے چکیں بندے ایک خط پار کیتا تا اندہ تن ہو سی لیکن تن تے سر نہ ہو سی تن تے سر نہ ہو سی جی میں مولا عباس بھائی جان پچھا مڑے اور فکرہ آگیا رومن دے دادا جی میں پچھا مڑن خیمہ والے پاسے روب عباس پہرہ دیندہ رہی ہے روب عباس اسے لکیر کو پہرہ دیندہ رہی ہے مولا عباس خیمہ دے وچ بولے میں کائنات قربان کرا سکا پھرا آئی بھائی کہندہ ملکہ لاہور دا ہی میں نا پہلا خیمہ کہندہ آئی 6 محرم دی ترتیب دے مطابق پہلا خیمہ ملکہ لاہور دا آئی اون دے بعد وڈی سینڈ دا خیمہ آئی وڈی سینڈ تو بعد اکبر دی ماں دا خیمہ آئی جڑی 6 محرم دی ترتیب آئی پہلے سکا پھرائے بھین دے خیمے دیئے ڈٹھے تو بھین دے خیمے دی بھین کوئی نہیں بھائی جان ساریاں بیبیاں دے خیمے دے وچ ایک دفعہ گئے کتھائیں کوئی نہیں آلیہ سینڈ دے خیمے دے وچ پوں کھٹ پہندے ہیں یہ ماں دا سکھاوے ادب ہے پوں کھٹ پہندے ہیں لیکن جلے آلیہ سینڈ دے خیمے دے دروازے تے ہیں نا میں کائنات قربان کرا بھائی جان پھرا بھی اجازت ملتے ہیں دروازے تے کھڑ کے آدھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ میں اندر لگا ہوں سکا پھرا بھی اجازت ملتے ہیں بھائی جان جلے اندر داخل تھے کیا تھا منظر سن سو بھائی جان بی بی عباس سے چہرے تو رہتے ہیں تو سانکہ رومن دی موڑی تھی بے تو ہون رومن دے داد فکرے آ گئے
بی بی دی نگاہ عباس دے چہرے دو، عباس دے چہرے دو بی بی دیکھ ہی کو فکر آکھا ہے عباس زمین تے بے وائیں سن سو آدھے اما آکھاری سینی کھڑی ہوں میں تو نہ باؤں مسائب دادم ہوتا ہے اما آکھائی سینی کھڑی ہوں میں تو نہ باؤں بی بی آدھی ہے میں حکم دیتی پہ زمین تے بیٹھا اللہ دی قسم زمین تے ہی میں بیٹھیں جو نمازی تشہود اس بات ہے جب بے گئے نا تو سامنے بی بی آ بیٹھا بی بی نے ہی کا فکر آکھا ہے عباس سنے جلالی چاہ گیا ہوں سنو سو مولا کا فکرہ مولا آدھیں یہ دساؤ یہ جو خیمے اصلا لائیں دریا دی منتے تے آج اگر اصلا خیمے دریا دی من تو پٹو جا تو اصلا کلے ہوا تا برداشت کر بنوا ہاشمی جوان ہوا تا برداشت کر بنوا سارے خیام دے چھوٹے چھوٹے بچے اس تو ہی کوئی بڑا موقع ہے میری سینڈ میرے جلالی جاون سنو سو بی بی دا لفظ بی بی آدھی عباس اگر میں تک وہ آنکھاں بھی خیمے دریا دی من تو پٹ چاہتا کوئی حرج ہے سن سو بجے لفظ کیا کھانے دریا دی من تو خیمے پٹا تا آنکھاں جاتا کوئی حرج ہے مولا نے بھیجا حیران ہو کیا کہا تسا میں حکم دے سو تسا میں حکم دے سو جو کہ تسا خود جانتے ہوئے بھی نال چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں بھائی جان بی بی نے فکر آکھا ہے اس سے مجلس دے ہوتے بھائی تسا سمجھائے میری مجلس دے جو گئے جیڑا یہ فکر دے نرونا میں آخیر تین دی اونی قسم دینا میں روسی نہیں مولا عباس بی بی نے فکر آکھا ہے میں تے کو این واسطے آدھی پہیاں تے اساں دریا دی من تے خیمے این واسطے لوائے ہیں جو اگر دریا دی من تے خیمے ہونے تو پانی آسانی نال مل ویندے لیکن ہون اگر دریا دی من تو ہٹی ونجن تو پرواہ کوئی نہیں کیونکہ عباس اگر ترین دیا پھرا ہوئے تو بھامے خیمے دریا دی من دے نیڑے ہوئے بھامے خیمے دریا دی من تو دور ہوئے ساکو کیڑی گال دی پرواہ ہے جتھا ترین دیا پھرا جیدہ ہوئے اتھا کوئی دسا رہ سکتے کائنات قربان کرنا بھائی جان انصاف نہ دوسرا دسنا جنہ مشق دے بھی تیر آکے لگا عباس کو بہن دیئے گا یاد آئی ویسو کہ عباس دیتے ہی تو جینا ہے اتنے دے ساکو کیڑی پرواہ ہے بسم اللہ دیتے ہی تو جینا ہے ساکو کیڑی پرواہ ہے خیمے بھاں دریا کی مانتے ہوئے پھر بھاں میں پان تو دور ہوئے دیتے ہی تو جینا ہے ساکو پانی دی کیا فکر ہے اللہ دی قسم ہے سائیں بزرگ ذاکر ملک فداؤ سائیں جھڑیر دے بقول ایہو ویلا ہا جنہ مولا عباس اپنی تلوار سین دے قدمت رکھیے تے او اتھا ایک فکرہ پڑھ دیاں کہ جی میں تلوار قدمہ دے وچ آئیے عباس دی ادھی زندگی موک گئی ہے جیڑا بندہ رو سکتا ہے ادھی زندگی موک گئی سن دے پا بھائی جان این طریقے دے نال مولا نے اپنے ہتھاں دے نال بھائی جان خیمے پٹے سب تو بڑی میدہ امام صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت عظمہ سارا تو بڑا مسائب ہے لیکن میدہ شہادت عظمہ تو بعد اگر کوئی بڑا مسائب ہے نا وہ مولا عباس دا اپنے ہتھاں دے نال خیمے پٹا ہے کیونکہ خیمے عام خیمے نہ سمجھائے یہ 2 محرم کو مولا نے درود پڑھ کے لایا ہے اللہ دی قسم جڑے خیمے مولا درود پڑھ کے لایا ہے شام غریب والے مسلمانہ نمازہ پڑھ کے جلائے عباس دینا خیمہ کو درود پڑھ لیندہ رہی ہے مسلمان شام غریب والے انہاں خیمہ کو بسم اللہ دینا خیمہ کو عباس درود پڑھ لیندہ رہی ہے شام غریبہ مسلمان نمازہ پڑھ کے جلائے دے رہے ہیں بسم اللہ میں بسم اللہ کرا فکرہ سن دیا ہوئی تمہید دا جملہ سن گنو بھائی 40 ہجری ایک تمہید دا فکرہ سن گنو 6 دنی مکہ 7 دنی 8 دنی 9 دنی 10 دنی 10 دی دیگر ایک تمہید دا فکرہ سن گنو تاکہ تو گال سمجھ آوے 40 ہجری تھی یہ مولا علی دی شہادت 40 ہجری تو پہلے نہ بھائی جان جنہاں کوفہ دے وچ سادات دا قیام آئی نا کوفہ شہر دیاں عورتاں علیہ سین کو ویندیاں زیارت واسطے کوفہ دا ایک صحابی آئی مولا دا عبداللہ غفاری این دی زوجہ بھائی جان بے اولاد ہے یعنی عبداللہ غفاری بے اولاد ہے این دی زوجہ جنہاں گئی ہے نا پہلی دفعہ لی تھی زیارت واسطے تو دعا منگوائی ہاں ہے کہ میں کو اگر اولاد ملی اگر پتر ملا تو علی دے نا تے علی نہ رکھسا اگر دھی ملی تو دورے نہ تے ادھا نام آلیہ رکھسا بھائی جان بیبیاں ٹور گئیں بابے دی شہادت تو بعد واپس مدینے یعنی انہیں آکھا چاہ بابا مرا کے ول گئیں پردیس تو واپس مدینے بیبیاں ول گئیں واپس ہون بھائی جان جڑی اے عبداللہ غفاری دی زوجہ ہے پورے 1.5 سال بعد اللہ ایک بیٹی عطا کی انہاں حسب وعدہ اپنی بیٹی دا نام رکھا آلیہ بھائی جان ہون ہر ویلے ماں اپنی دھی دے سامنے آلیہ سین دے پردہ دا تذکرہ کریں گی ہر ویلے آیت تطہیر دی شان نزول رسیں دی ہر ویلے انہاں دا مقصد رسیں دی وہ کس قسم دے پردہ دار بیویاں
خود تک ٹر گئی ہوں یہ بچی ڈٹھا ہوا کون ہے بھائی جان یہ ذہن دے وچ راسخ تھی گیا ہا بھئی کدائیں میں کو اگر اللہ نے موقع دیتا تو میں عالیہ سینٹ کی زیارت کرن پیسا یہ تمہید دا فکر ہے میں آدھا اتھائیں پیا میں محرم دی شاہی پڑھتا میں سیٹ کرنا میں بھائی جان اسی طریقے نال وقت گزرے کہ بچی جوان تھی ایڈو 28 رجب سادات نے وطن چھوڑا مولا حسین دھیاں بھیڑی دے نال ٹر گئے کربلا بھائی جان یہ جڑا امیر مسلم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے نا اندر تو 7 بہار پہلے کوفہ دے وچ ناکہ بندیاں تھیاں تے کوفے دے وچ مختلف شیعوں کو قید کیتا گیا جنہیں تو جناب مختار بھی ہیں سلیمان بن سرد خدائی بھی ہے انہاں سارا کو زندان اس قید کیتا اسے کوفے دے وچ شب خون دے دوران این عبداللہ غفاری دے بھی گھر تے حملہ تھیا زوجہ کو گھر چھوڑ دی تو انہیں شب خون دے وچ دھی کو تے پیو کو گھن کے زندان اس قید کر دیتا عبداللہ غفاری تے اندھی تھی قید ہو گئے زندان اس کوفے دے بھائی جان زندان دے وچ حالت یہ ہے کہ دن رات پریشان راندی آئی اداس راندی آئی ایک نہیں نہ جٹھا بھی بندے اجڑ دے کی میں ہر ویلے دعا یہ من دی بھی کہہ طریقے میری قید چھوٹیا انہی دعا بھائی جان پوری نہیں تھی ہکڑے دے پیوے کو آکھا ہے بھی آج انہاں دے وسیلے نال دعا مانگ جنہاں دے وسیلے نال نبیاں دی مشکلہ حل تھی دی رہی بھائی جان یہ بچی دعا منگی اہل بیت دے وسیلے دے نال 6 یا 7 محرم کو ملک فدا حسین جڑیر دی تحقیق دے مطابق 6 یا 7 محرم کو انہاں دی قید چھٹ بھائی جان مدینہ حسب وعدہ کہ ٹرے کہ اسا پہلے ویس مولید تھی دی زیارت کرن بھائی جان رستہ انہاں کی دے یہ کربلا آلا دامی دی دیگر آئی جنہاں انہاں دا چھوٹا دیا قافلہ کربلا دے بننے دے پہنچے اے ہائی میری تمہید اتھائی میں پڑھنے لگا مصائب دا ایک جملہ مولا کرے سن جڑے آنسو نصیب سن آویس اتھا تو کو سمجھ آ گئی ہے چھوٹا دیا قافلہ پہنچے کربلا دے بننے دے انہاں بھائی جان منظر بیٹھا ایک پاسو ڈھیر سارے خیام ہیں ایک پاسو چھوٹے خیام ہیں ایک پاسو تھوڑے خیام ہیں چھوٹے بھی ہیں لشکر شام دے جڑے خیمے ہیں انہوں نے ایسا ماڈل دیکھ ہیں سادات دے خیمہ دا بھی ایسا نقشہ دیکھ ہیں انہوں نے نسبت سادات دے خیام چھوٹے ہو گئے سنتے پہ ہو انہوں نے خیام اس واسطے بلیاں کہ انہوں نے کوئی خیمہ ایسا نہیں انہوں نے نیزے نہ ہوئے تو نیزے کھڑاؤں واسطے بنیاں تمبو استعمال تھے بھائی جان انہیں جلے منظر بٹھائے کیا رہے دن بھی اے جلے تھوڑے خیمے ہیں نا انہوں نے سامنے ایک ضعیف ہے جیڑا 8 دفعہ خیمہ دے وچ ویندے باہر آندے تھوڑا دیا باہر آندے وقت پچھو کناب دا لڑ ہل دے وقت واپس آندے وقت ویندے اے 8 دفعہ بھائی جان جلے نا منظر بیٹھا ہے نا اے پیو تے دھی کوشش کی کہ اسا ٹر دیں دیکھا کول ویندے بھی ماجرا کیا ہے یہ میں ٹرن لگے اچانک خیام دے وچو بھائی جان بینڈ بلند تھے الاتش الاتش بھائی جان ایک جتھا کھڑی آئی نا اتھائیں دے پیر جام گئے پیو والے پاس دیکھ کیا دیئے اگر کوئی صحرائے لکھوں تک صحرائے کوئی وینڈ کرے نا اللہ تشتا تا بابا میں کو گال سمجھ جان دیئے یہ سامنے دریا باندھا کھڑے تے دریا باندھے دی مان دے ہوتے ہی کوئی اللہ تشتے وینڈ کرے دے لگ دے تسیں ویندے اینا واسطے پانی پھرے دے بھائی جان ایک پہنچن فراد دی مانتے جلے پہلی دفعہ لوگ سن دیں تو پچھے ہی میں ہوں دے جلے بھائی جانے مانتے پہنچے منظر کیا آئی انہاں پانی بھرن دی کوشش کی ہے یزیدی فوج دا صلاح اگاں تھی ہے انہاں آکھے کہہ دے واسطے پانی بھرن دے پہ انہاں آکھے جی اساں ہیں مسافر لیکن ہون پانی اپنے واسطے نہیں بھرن دے پہ اساں انہاں خیمہ والے بندہ واسطے پانی بھرن دے پہ انہاں آکھے اگر انہاں واسطے پانی بھرن دے پہ تو پانی کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم میں لفظ پڑھ گیا جلے آکھے اگر انہاں واسطے بھرن دے پہ یعنی ہر کوئی پیدا پہ چریند پرند سارے پیڑے پہ باندھے تو صرف رسول دی اولاد بس سارا واسطے پانی باندھے میں کائنات قربان کرنا بھائی جان اے پچھا ہٹن انہاں کہ چلو سارا بس کوئی نہیں اساں ہندو میں ہاں ویسے بھی پردے دار میں تو جنگ تک کر نہ سکتی پیو میرا ضعیف تو اتنی ساری تعداد ہے ٹھیک ہے اساں کوئی بیا پاڑا لینے بھائی جان واپس آئیں انہاں دے کول بھائی جان تھوڑا جہا دودھ بچا ہوا ہاں پانی کوئی نہیں تھوڑا جہا دودھ بچا ہوا ہاں انہاں آکھے یہ دودھ چاہنے ہیں تے خیمہ دی میں کہ چلو پانی دی چاہتے دودھ چاہتے ہیں بھائی جان بزرگاں دے لفظ ہیں پتہ نہیں کون روندا ہے کون نہیں روندا اے سمجھی ودیاں کو 2 یا 3 بندے دسے ہو سن اے سمجھی ودیاں 2 یا 3 بندے دسے ہو سن تھوڑا جہا بھائی جان چھوٹا جہا جدود دا جام جا کے نا اے بھی ٹر پئی ہے نال ای دا پیو ہی ٹر پئی ہے اچانک بھائی جان خیام جو مستورات دے وین بلند تھائیں جی میں مستورات دے وین بلند تھائیں دا پیو دے قدم رک گئے وہ آکے میں تو سمجھے پردے دار نہ ہو میں تو ایمیں مہندہ پیا ہوں میں تو پردے دار بھی نہ لیں ہون میں اتھا ہی رک دا تو اے بان دودھ کھین کے بھائی جان اے مستور اندر داخل تھئیے ہون فکرہ پہلا مسائب دا سن گئے میری تمہید آئی بھائی جان ایک میں نمی میں محنت کی تھی میں کہ چلو تو آپ کو سنا ماں تو اندر میں کو دعا مل ویسے
نویں یہ حساب نہ لے کہ میں پڑھتا پیا میرے تو پہلے بزرگ پڑھ گئے کم از کم بھائی 90 سال تو بعد اج میں پڑھتا پیا 90 سال تو بعد جیل بی بی اندر داخل تھی لفظ سن دے اے او ویلا ہا جنا کربلا دے غریب دا آخری بدعہ خیمے دے پہلی کنار دے اندر جی میں داخل تھی ہے بھائی جان ہر بی بی مولا دے قدم لپٹی ہوئی ہے تے ہکو وین کر کے آدھی کوئی آدھی کہ نہیں واپس ہی بل کے آسو کوئی آدھی ساگو کہندے آسرے تے چھوڑی ویندے ہو ہر بی بی دا وین مولا حسین سن دے بھی کھڑے لیکن سارے وینا دے بدلے کربلا دا غریب ہکو جواب دے ول کے وہ آدھی قدم ولسو مولا دے میری دھی دا خیال رکھا ہے کوئی آدھے بچھن دے آسرے تے چھوڑے ویندے مولا کو بلا کے جواب دے میری دھی تو بسائے نہیں بھائی جان اے مستور آدھی میں عبرت دی انگل مونچ پا کے حیران کھڑ گئی ہیں مستورات وین کچھ کریں دیں اے کو بلا کے دھی دا جواب دے رب کعبہ دی قسم آدھی میں جا اسے حیرت اس کھڑی ہوں جو میں نٹھی ایک چٹے والا علی مستور ہے اور ٹردی آدھی ہے اسے مسافر دے قریب آئی ہے تو مسافر کو آکے آدھی ہے اگر اجازت دے میں تو ایک دفعہ تے کو آج اوہ لوری دے من چاہیے میں بچپن ہی تے کو لوری دے دیا آج ایک دفعہ تے کو اوہ لوری دے من چاہیے میں تے کو بچپن ہی لوری دے دیا ابو وہ بزرگ بلا کے جواب دیتا ہے ہی ویلے لوری کیوں دے دے سن دیو بھائی بیبی کو بلا کے دیئے ہون ویلے لوری دے من دے بدلے کشے نہ منگ دی لیکن یہ کو جاتی ہیں جدہ تیری بہن دی قبر دی مجاوری کریں دے میں کو موت آ بنے نا وہ ویلے علی تے بطول دے نال آ کے میرے جنازے دے بھی جنازے بنے مطا لوگ آکھیں جے ماں سے لیندہ رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جدہ تیری بہن دی قبر دی مجاوری کریں دے اگر میں کو موت آ بنے تو میرے ایک دفعہ علی تے بطول دے نال رل کے میرے جنازے دے بھی جا بنے اگر تو جنازے دے وچ آسے تو لوگ اکثر سیدہ دی دائی کو جو ماں سے لیندہ ہاں جنازے دے وچ بھی آ رہا ہے رب کعبہ دی قسم ہے بھائی مستور روایت کریں دیئے مولا نے ات کو بلا کے یہ جواب دیتے ہیں لوری دے بدلے میں اللہ دے دا مہمان ہون میری تھا کہ میری دھی کو لوری دے ہوئے بھائی جان اے آدھی میں اسے سوچ دے وچ آ گئی ہیں پہلے بیبیاں دی گال تھی دھی دی گال کریں دے ہون لوری دی گال تے بھی دھی دی گال لیتی ہیں کہ میں سمجھ گئی ہاں بھی غریب کو دھی بہت پیاری ہے بار بار جو دھی دیاں باتاں دے دے بھائی جان آجی میں سامنے تھی کہ ایک پہلا فکر آکھ ہے اے رسو قدر دے تسہی ہوئے اگو بلا کے جواب دینا آج چوتھا نہیں تسہی سن کے بڑے آدھے میں جو دوجہ سوال کی تھی اے رسو جب یہ جنگل اس قدر دے دے لائے ہوئے یہ تو بڑا مسائب دا لفظ کوئی نہیں جب پوچھا نا بھی قدر دے جنگل ہی دے لائے ہوئے تو رو کے آدھے 8واں نہیں ہے تے آخری نہیں آج 8واں نہیں ہے تے آخری نہیں ہے وہ آگے جو میں آخری نہیں ہے بسم اللہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں مرسل پاک بسم اللہ کر رہا ہوں آج 8واں نہیں ہے تے آخری نہیں ہے یہ آدھی میں جو دودھ دالا جام آئی نا یہ چاہ کے قریب گئی ہیں تو میں کیا کہ ایک دودھ قبول کرو چاہ کیونکہ چہرے تو تسے تسے لگ دے بھی یہ میں کو بہت سارے بچے بھی تسے لگ دے یہ دودھ پیو چاہ لیکن جی میں چہرہ تو نورانی ہے اس دودھ دے بدلے تسا میں کو ایہو کوئی دعا کرو چاہ کہ میں جنہ دے وسیلے دے نال کہہ دوں چھٹی آنا ہون میں مدینہ دے بھی بن کے انہاں بیبیاں دی زیارت کر دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تھوڑا بھائی جان تھوڑا بسم اللہ میں بسم اللہ کر جنہ بیبیاں دے صدقے میری قید چھٹی ہے نا میں کو انہاں دی زیارت ٹھیک ہو بھائی جان مولا نے وہ رو کے ہی کو فکر آ کے سمجھ تلی دعا منظور تھی گئی کیونکہ اللہ میری دعا کی نہیں بھی رد نہیں کر سکتا سمجھ تلی دعا منظور تھی گئی لیکن دعا منظور تھی گئی پہلے اے رساچہ جو مدینہ دے وچ کیڑے سردارہ کو ملن میں نہیں وہ آکے محلہ بنی ہاشم دے مدینہ دے سردارہ کو ملن میں نہیں جڑے پورے مدینہ دے سردار نہیں پوری کائنات دے سردار ہیں سن سو پہنے لفظ غریب کو کیا سن کے کیا آکھنا چاہیے مدینہ دے سردار کون ہے خود مدینہ دے سردار ہیں جب لفظ سننے نے بھائی داڑھی ہنجوانا کسی درو گئے ہو جاتے ہیں وہ مدینہ دے سردار تو پردیش ٹوڑ گئے انہوں نے کہا چلو اگر وہ پردیش ٹوڑ گئے مزدوروں کو بلا کے آدھی تو انہی رسول دیا شکلہ اللہ پتری تو ہے میں انہی زیارت کر کے سن سو بھائی بڑا دکھا فکر ہے بزرگاں دے رنگ ہی پڑھتا میں نوی ذاکری نہ پڑھتا جی میں ملک فدا حسین نے پڑھا اوہیں پڑھتا جلے آقا صلی اللہ میں انہی رسول دی شکلہ اللہ پتر دی زیارت کرے سا رو کیوں پر میں نے رسول دی تصویر تا مسلمانہ سانگا بٹا چھوڑی آئے بھائی پتہ نہیں کیڑا مسائب ہے یار میں اللہ دی قسم میں سمجھ نہیں آتی رسول دی تصویر تا مسلمانہ سانگا بٹا چھوڑی ہے بزرگاں دی ذاکری دی محنت دیکھو رسول دی تصویر مسلمانہ سانگ نہ مٹا چھوڑی بھائی جان تھائی مارے سے روکی ہو جاتی اچھا چلو علی دی بڑی تھی تک کھرو سی ہوتا پردے دار ہے میں انہوں کو ان کے مل دیا مولا فرمائے او سامنے والے خیمے لگی میں اتھائی میں او پہ کچھ سلسل علی دی تھی ٹر کتھا پئی بس دی رب کعبہ دی قسم بھائی جان میں فکر مسائب دے میں سمجھو میں اس میں دکھاں دے سمندر دی بیٹی کھیلنے لگا جب آقا نے نبی او سامنے خیمہ ہے بھائی جان خیمے والے پاسے میں 4 قدم جائز رکیے رک کے پیچھے مڑ کے آدھی اے دسو اے ہونے دل میں آندھی پہ ہم نا اپنے بابے دے نام تے تساں کھڑے آوے خیمہ دے باہر میں نے بابے میں کو آکھا
اے ضعیف بزرگ ٹور تو ہمیں لگتا ہے جی میں علی دا پتر ہو. شاہ جی بزرگانہ ذاکری میں ہوندی ہے نیزے تمانچے میرے کو لیوے پڑھی دے اے بزرگانہ ذاکری سنی کرو دان دالی بھی اے ٹورن تو ہمیں لگتا ہے جی میں علی دا پتر ہو گئی لیکن علی دا پتر جوان ہے علی دا داڑھی سیاہ ہے یہ بزرگ دی داڑھی چٹی ہے. میں کوئی اور دسوں کہ ہونے یہ خیمے تو تھیون تو بعد جب میں واپس پیوں کو ویسا میں کو کہ دساں بھی تسا کون ہے تمہارا نام کیا ہے. بھائی جان جلے اے لفظ آکھے مولا کوئی جواب نہیں دیتا ولا یہ سوال کیتے مولا کوئی جواب نہیں دیتا جنہاں تریجی دفعہ یہ سوال کیتے سن سو مولا نے کا فکر آکے جلے تو ہون میں نہیں پہی نا یہ خیمے دے بیچ جلے تو ول سے میں جاتے کوئی نہ ہو سکتا جلے تو ویس ول سے میں جاتے کوئی نہ ہو سکتا بار میں کہ اپنے بابے کو یہ کچھ آکے چاہ 71 لاشاں چاہن تو بعد بندے دی کمر جھک میں دی 71 لاشاں چاہن تو بعد بندے دی کمر جھک میں دی جوان پتر دی موت تو بعد سیاہ داڑھی چٹی تھی میں دی بسم اللہ 71 لاشاں چاہن تو بعد بندے دی کمر جھک میں دی کیا مسائب ہے سہیں 71 لاشاں چاہن تو بعد بندے دی کمر جھک میں دی جوان پتر دی موت بندے دی سیاہ داڑھی چٹی کر میں دی رب کعبہ دی قسم بھائی جان جی میں لفظ آکھے ہوں میں فکر پڑھنے لگا اگر توجہ ہوئے تھا شاہ جی رمز دا مسائب جڑا ہے نا یہ ہون رمز دا مسائب یعنی پچھلا مسائب جڑا ہے میں ادب ہی پڑھے ہون مسائب سارا رمز دا یہ میں آکھا نے کیا لفظ 71 لاکھ چاہن تو بعد کمر جھک ویندی سائی کٹ گئی کوئی مسئلہ نہیں مسائب کرے نہیں میں آخری تو ایسی مقام ہے بزرگاں دی سائٹنگ ہے میں تو ہے نہیں انہاں دا حصہ دیکھا لیتے ہیں گولا گولا کتنی دان کیتا ہے سن دے پہ ایک کو لفظ پہ جانا جی میں یہ لفظ سنا ہے مولا نے بی بی دا اگو بلا کے مستور میں فکر آکھے مستور آکھے اے دساؤ تاری عمر کتنی ہے تاری عمر کتنی مولا کی عمر دا کیوں پوچھتی وہ آکے تورے چہرے تو ہمیں لگتا ہے کہ تاری اتنی عمر نہیں جتنے تورے چہرے دے خط و خال ہے تورے چہرے دے بھی میں خط و خال ہے تاری اتنی عمر نہیں لگتی انہاں کہ کیا آکھنا چاہنی تو اون خامنے خیمے لے پاسے مانتے علی دی زیدہ پتہ پوچھ بھائی جان جی میں یہ لفظ آکھے ایک بی بی 2 قدم چاہیں 2 قدم چاہن تو بعد اجا خیمہ دے دروازے تے پہنچی ہے ہک کو لفظ بلا روک کے پچھا آکھا سی ہک گل پوچھنی بھائی بھول گئی او تو ہائی بابے دا سوال ہک سوال بھی پوچھنا بھول گئے اے جڑی بارو بار بے کفن لاشاں پہیاں اے لاشاں کہہ دیا اے جڑی خیمہ دے بارو بے کفن لاشاں پہیاں یہ کہہ دیا ٹھڈا صاحب بھر کے کربلا دے قریب آکھا میں اپنا باغ ہے بڑے اوکھن دے نال لیندہ نہیں لازے دے وچ لوٹ پے گئی میں اپنا باغ ہے بسم اللہ میں بسم اللہ کرا سے میں اپنا باغ ہے رب کعبہ دی قسم جلے جملے سن دیا ہی نہ بھائی جان ادھر ساہ پھٹی نہ دے تے روگ یہ کو جاتی ہے میں کو بھول پودے پہن بھی تسا کون ہے میں کو بھول پودے پہن بھی تسا کون ہے بھائی جان جلے ایک دفعہ کس بھول پودے پہن جلے دوسری دفعہ کس میں کو بھول پودے پہن تیسری دفعہ آکھن تو پہلے خیمہ دے لڑ دروازے دے تو بھائی جان علی دی دھی دی آئی بڑھی ہوئی بھول تے روگ یہ کو جاتے ہیں جہاں وسیلے نال دعائیں مندی رہی ہیں علی دا پتر حسین نہیں ہوئی جہاں وسیلے دے نال دعا مندی رہی ہیں بی بی دی زیارت کرے سا وہ علی دی بڑی تھی میں وہ علی دی بڑی تھی میں بھائی جان جی میں جملہ سنا سی میں فکر پڑھنے لگا بھائی جان سامنے گئی ہے علی دے بھائی بسم اللہ سامنے گئی ہے میری عالیہ سینڈ دے گل دے بھائی بھائی جان آدھی اکبر دی مکان ہوئی قاسم دی مکان ہوئی سارا دی مکان ہوئی پترہ دی مکان ہوئی بھرینجہ دی مکان ہوئی جلے سارا دی مکان دے گی تھی نا جی بی بی عالیہ دی نگاہ پہ یہ ان دودھ دالے برطن پہ جی میں دودھ دالے برطن پہ بی بی دی نگاہ پہ یہ بی بی کو جا کر رسا کیسے چاہیے ہوتی ہے اور یہ دودھ کے نہیں ہے میں کو تو نہیں پتا بھی اتنے بندے تسے ہو سے میں تھوڑا جا دودھ کی نہیں ہے رب کعبہ دی قسم جی میں بی بی نے دودھ کو رٹھا ہے بھائی جان خیمہ لے پاسے اونچی آواز دے کے اکبر دی ماں سارے منن والی دودھ چلائی میں تسے دائی تو رہو قاسم دی ماں سارے منن والی دودھ کے نہیں ہے دائی تو رہو بھائی جان عباس دی بہن سارے دائی تو رہو سارے منن والی دودھ کے نہیں بھائی جان ہر بی بی یہ جملہ سنائے لیکن جی میں جملہ اسکر دی ماں سنائے میں کہہ نہیں سنا جی میں کول آئی ہے نا بھائی جان کہہ لے دودھ دے دیئے کہہ لے مستور دے موضوع دے دیئے کہہ لے دودھ دے دیئے کہہ لے مستور دے موضوع دے دیئے تو رو کے یہ کچھ آ دیئے اگر دودھ گھر گئی آنا ہوئی تو وہ جتنی دیر نال کیوں آئی ہے لہذا پہلے جو